امتحانات ہوتے رہتے ہیں، طالب علم پاس بھی ہوتے رہتے ہیں، فیل بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ساتھ، یہ ایک دو ہفتے کا ساتھ جو نصیب ہوگا نا اسے، ہو سکتا ہے اس ساتھ کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جائے. تو وہ کبھی طالب علموں کو پیپروں کے دنوں میں بھی واپس نہیں بھیجا کرتے تھے، داخل کر لیا کرتے تھے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلق کسی کے ساتھ یہ بڑا مقام اور مرتبہ پیدا کر دیتا ہے. اور یہ بھی کہا کرتے تھے ہو سکتا ہے شاید اگر ہم نے اس کو واپس کر دیا، واپس چلا جائے گا، فتنے کا دور ہے، معاشرہ بڑا ظالم ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ واپس جائے اور دوبارہ پھر دین کی طرف آئے ہی نہ، اور اس کی زندگی تباہ ہو جائے اور آخرت تباہ ہو جائے. تو اس مہینے کے اندر جو کرنے والے اعمال ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں آپ کی احادیث مبارک سے کہ اس کا مقام اور مرتبہ کس لحاظ سے بڑا ہے. اس کا مقام جو ہمیں عام طور پہ علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر لوگوں کے سال بھر کے اعمال وہ اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں. اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اکثر لوگ اسے غافل ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. اعمال کا اللہ کے ہاں پیش ہونے کے مختلف اوقات ہیں. ان اوقات میں سے یہ ایک بھی وقت ہے، ایک مہینہ ہے. دن کے اعتبار سے بھی اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے بھی پیش ہوتے ہیں، سالانہ بھی پیش ہوتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر دو وقت اعمال جو ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت. اور یہ دو وقت ایسے ہیں کہ اکثر لوگ ان دو وقت کے اندر غفلت کرتے ہیں. فجر کی نماز کے وقت اکثر لوگ غفلت کی نیند میں ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں اس وقت. اور عصر کا وقت جب ہر کام کاج کرنے والا بندہ، تاجر، دکانداری کرنے والا، کھیتی باڑی کرنے والا اپنے کام سمیٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، یہ دو وقت ایسے ہیں کہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ہمیں ان دو وقتوں کی قدر ہی نہیں ہے. اسی طرح ہفتے کے اعتبار سے جو اعمال پیش ہوتے ہیں وہ سوموار اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. اور تیسرا سالانہ وہ اس شعبان کے مہینے کے اندر اعمال پیش ہوتے ہیں. یہاں پر ایک اشکال ذہن میں آتا ہوگا، یا خاص طور پہ جو دین سے بیزار لوگ ہیں وہ اشکال پیدا کرتے ہوں گے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ اللہ کو ہر عمل کا علم ہے، اور پھر اعمال کو پیش ہوتے ہیں، اللہ کو تو ویسے ہی پتہ ہے. کیوں یہ اشکال پیش ہوتا ہے نا، ذہن میں آتا ہے نا اشکال. اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا کیا کر رہا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک طالب علم جب سکول میں پڑھتا ہے تو وہاں پر ہفتہ وار ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ استاد کو پتہ ہوتا ہے طالب علم کتنے پانی میں ہے، لیکن ٹیسٹ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ششماہی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، مہینہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، سالانہ بھی ہوتے ہیں. اور بعد اوقات استاد کو یہ تک کہہ دیتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تو نے پاس نہیں ہونا، لیکن پھر بھی امتحان لے رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک انسان کا علم ہے، اللہ رب العالمین کا علم تو بہت زیادہ ہے. لیکن اللہ کے ہاں یہ اعمال پیش اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ اپنے بندے کا مقام اور مرتبہ بڑھا سکے، درجات کے اندر بلندی کا باعث بنے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین غنی ہے، ہم غنی نہیں ہیں. اللہ رب العالمین کا یہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو ان مقامات پر پہنچا سکے جو بلندیوں والے
دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا بندے کو وہ چیز عطا کر دے جو میرا بندہ مانگ رہا ہے. جو ان اوقات میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے. اور اسی طرح فرشتوں کے سامنے فخر کرنا بھی ہے کہ فرشتوں تم کیا کہتے تھے کہ یہ دنیا میں جا کے فساد برپا کرے گا, ذرا دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. میدان عرفات میں جب جمع ہے وہاں پر بھی اللہ فخر کریں گے فرشتوں کے درمیان. تو اللہ یہ فرشتوں کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے دیکھو جن کے بارے میں تم نے ایک اپنا تصور پیش کیا تھا, لیکن تم ہی ان کی رپورٹ لے کے میرے پاس آ رہے ہو, تم ہی ان کے اعمال کا سارے سال کا بایو ڈیٹا لے کے میرے پاس آ رہے ہو, مجھے بتا رہے کہ فلاں بندے تیری بات یہ کر رہے تھے, یہ کام کر رہے تھے. تو فرشتوں کے سامنے بھی انسان کا مرتبہ اور مقام واضح کرنا مقصد ہے. اور اسی طرح ایک یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے, کاش وہ نقطے کی بات ہمیں سمجھ آتا ہے. نقطے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ اوقات جو مقرر کیے ہیں, صبح کا وقت ہے اور اسی طرح عصر کا وقت ہے, شعبان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان اکثر غافل ہوتے ہیں. اور جو ان وقتوں میں مصروفیت کے وقت اللہ کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے نام وہاں پر لیتا ہے. یہاں پر بھی انسانوں کی اور فرشتوں کی فضیلت اس اعتبار سے کہ فرشتے تو ہیں کس کے کام کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے, ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. اللہ نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت کیوں دی ہے کہ انسان مصروفیت کے باوجود بھی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے فرشتوں کو اللہ کی عبادت, اللہ کی تسبیح, تحمید, تحلیل بیان کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے, لیکن انسان کو اس کے گھر بار کے معاملات چلانے کی بھی ضرورت ہے اور اس کو کھیتی باڑی بھی کرنی ہے, تجارت بھی کرنی ہے, سارے معاملات کرنے ہیں. اور پھر اللہ کی عبادت بھی جو اس ساری چیزوں کے باوجود کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ یہ انسان بتانا چاہتا ہے کہ یہ وہ میرا بندہ جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے. تو گویا کہ اب ہمارا عام طور پہ ذہن یہ ہوتا ہے نوجوانی بڑی بڑی ہے, عمر بڑی بڑی ہے, کیا کرنی ہے عبادتیں کر کے, کیا کرنا ہے رات کو, جب بوڑھے ہو جائیں گے کسی کام کے نہیں رہو گے, عبادت کریں گے, پھر ہمارے فرشتوں میں کیا فرق ہے. اور جب کسی کام کے نہ رہے اس وقت مسجد میں ڈیرے لگا لیے تو پھر فارغ وقت میں تو فرشتے بھی سارا وہی کام کرتے ہیں. تو مزہ تب ہے کہ جب مصروفیت انتہا کی ہو لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آ جائے, ساری چیز کو چھوڑ کے اللہ کے در میں کھڑے ہو جاؤ. ایسے نہیں کہا کل قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے شخص ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے ایک نوجوان ہے, جوانی کے عالم میں کائنات میں بسنے والے جوان عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے, موج مستیوں کے اندر ہوں گے, لیکن ایک نوجوان ایسا ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی. کل قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ فرمائے گا. ایسے نہیں